اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالین کا صفحہ نمبر 38۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا عنہ وجبنوا، یہ آیت نمبر کون سی دیکھوں؟ آیت نمبر 245 ہو گئی تھی کل تک۔ فلما كتب، جب فرض کیا گیا ان پر قتال، یہ کون سے قوم کا واقعہ ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، شموئیل علیہ السلام کے دور میں۔ تولوا عنہ، تو ان سے وہ اعراض کیے، وجبنوا، اور بزدل ہو گئے، الا قلیلا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے تھوڑے تھے۔ وهم الذین عبروا النہر مع طالوت کما سیأتی، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نہر پار کیا طالوت کے ساتھ، جیسا کہ ان قریب آگے آئے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو۔ فیجازیہم، جان کر کیا کرے گا؟ ان کو بدلا دے گا۔ اس کے بعد آگے واقعہ ہے، دیکھیں وسأل النبی ربہ ارسال ملک، اور نبی نے سوال کیا اپنے رب سے۔ کون ہے نبی؟ وہی شموئیل علیہ السلام نے سوال کیا ارسال ملکن، ملک کے بھیجنے کا، سمجھ گئے نا؟ بادشاہ کے بھیجنے کا مطلب بادشاہ مقرر کرنے کا سوال کیا، کیونکہ قوم کے لوگوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کی، درخواست کی۔ فَأَجَابَهُ إِلَىٰ إِرْسَالِ طَالُوتَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا طالوت کے بھیجنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا جواب دیا بھی؟ کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے۔ کون تھے نبی؟ وہ احتشام نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حضرت شموئیل علیہ السلام کے دور میں۔ آپ کل نہیں تھے نا سبق میں؟ کل پٹ مار دیے تھے نا، اس لیے نہیں آیا، سمجھ گئے؟ تھے آپ؟ کل نہیں تھے نا، تو روزانہ ہے تو پتہ چلتا۔ وقال النبی ان اللہ، کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، یعنی بھیجا مطلب یہاں مراد ہے بنایا، مقرر کیا۔ کیا بولیں گے آپ؟ مقرر کیا، بنایا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا بول کر کیفا مراد ہے، کہاں بنایا مطلب کیسے بنایا مراد، کیا ہے مراد؟ کیسے بنایا۔ کیف یکون لہ الملک علینا، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر۔ انہوں نے بادشاہ بننے کا ایک پیمانہ گھڑ لیا تھا اپنے ذہن میں کہ بادشاہ وہ آدمی ہونا چاہیے جو پیسے والا ہو، جو بادشاہی خاندان کا ہو، اور جس کے پاس جو ہے بہت چالاکی ہو، تو لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیتا ہو، ایسی باتیں ذہن میں رہتی، جیسے آج کل کی موجودہ جو سیاست ہے شاید اس زمانے میں بھی ایسی تھی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے بادشاہت کے، یعنی ہمارا حق بادشاہ بننے کا اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ، اس زمانے میں کیا تھا؟ بادشاہ کا خاندان ہونا چاہیے، تو نہیں ہے وہ بادشاہ کی اولاد میں سے، مملکت کے خاندان میں سے، بادشاہت کی اولاد میں سے، وَلَا النُّبُوَّةِ، اور نہ نبوت کے خاندان میں سے، وہ نبی بھی نہیں تھے خاندان کے، اور شاہی خاندان سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا۔ وَكَانَ دَبَّاغًا أَوْ رَاعِيًا، یا تو وہ دباغ تھے یا چرواہے تھے۔ دباغ کس بولتے ہیں؟ چھوٹے چمڑے کو دباغت دینے والا، سمجھا گیا نا؟ سمجھ گئے؟ آج کل کیا بولتے ہیں ان کو؟ چمڑے کے کاروباری، لبے وغیرہ، ٹھیک ہے، ایسا کچھ کام کرنے والے تھے یا چرواہے تھے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور وہ مال میں بھی کشائش نہیں دیے گئے تھے، یعنی ان کے پاس مال کی وسعت نہیں تھی، اردو میں وسعت ہی بولتے ہیں نا، ہاں، تو قدیم اردو جو ہے کشائش یعنی کھلا، خوب مال بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ بولنے لگے وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں بادشاہت کے حقدار، حالانکہ مال میں سے بہت زیادہ ان کو نہیں دیا گیا ہے، بہت زیادہ وسعت والا مال ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ یستعین بها علی اقامت الملک، بادشاہت کے قائم کرنے پر جس سے وہ مدد حاصل کریں، بادشاہت قائم کرنے پر۔ قال النبی لہم، نبی نے ان سے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اعتراض کرے، وہ اعتراض کا یہ جواب یہ دیا گیا کہ اللہ نے منتخب کیا، اب تم کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے صرف
زبردستی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ زیادہ جو حقدار ہے اسی کو منتخب کیا، کیونکہ ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہی بادشاہت میں سب سے زیادہ حق والی تھی. آگے اس کا ذکر ہے. بے شک اللہ نے ان کو منتخب کیا، اختارہ للملکی، منتخب کیا ہے ان کو بادشاہت کے لیے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ ہے دیکھیے اصل حق حکمرانی بولتے اس کو، اور ان کو بڑھایا وسعت میں، بسطتن بولے تو سعتن، بس بسطہ ہے کھلا ہوا ہونا، وسع یسع بنا بھی کھلا ہوا ہونا، یعنی ان کو علم میں اور جسم میں وسعت عطا فرمائی، زیادہ کیا ان کو علم میں اور جسم میں. یعنی ان کے اندر جو صلاحیت تھی دو تھی، طاقتور بہت زیادہ تھے اور علم بھی سب سے زیادہ تھا. نبی سے تو زیادہ نہیں تھا ہوں گا لیکن ہاں بقیہ جو تعلیمات ہوتی ہیں خصوصاً حکومت کا جو علم ہے، سیاست کی جو مہارت ہے، ان کو غیر معمولی تھا. آیا سمجھ میں؟ تو اس واسطے مالدار کو دیکھ کر بادشاہ نہیں بنایا جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے شاہی خاندان والے ہی کو دیکھ کر شاہی خاندان کا بادشاہ نہیں بنایا جائے، بلکہ بادشاہت یا سیاست کے لیے جو چیزوں کی صلاحیت ہے وہ دو ہے. کیا کیا ہے؟ علم اور طاقت. علم اور طاقت جی، علم اور طاقت. کئی کا علم دینی طور پر بھی علم ہے اور سیاسی علم بہت زیادہ ہو اور طاقت بھی بہت زیادہ ہو، کیونکہ بادشاہ جب طاقتور رہے گا تو تبھی مقابلہ کر سکیں گے نا بھائی، ورنہ کیا ہے پلنگ کے نیچے چھپ کے جو وہاں سے نعرے لگائیں گا، پلنگ کے نیچے چھپ کے وہاں سے نعرے لگائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ صف اول کا سپاہی رہنا، سب سے پہلے انہیں آگے رہنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں کیا سمجھ میں آئے تھے شام؟ تو یہ ہے دیکھیے بس تطن فی العلم والجسم کان اعلم بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ عالم تھے اس زمانے میں. واجملهم واتمهم خلقا، اور ان میں خوبصورت بھی تھے اور خلقیت کے اعتبار سے ان میں پورے تھے، بھرپور تھے. خلق کے اعتبار سے تو خلق کے اعتبار سے صلاحیت جسمانی غیر معمولی تھی، سب سے زیادہ مکمل تھے. واللہ یؤتی ملک من یشاء، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو دینا، نہ اعتراض ہے اس پر، اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے زبردستی نہیں دیا، ان کے اندر صلاحیت کو دیکھ کر دیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جب اللہ نے منتخب کیا تو اعتراض کی کوئی حق باقی نہیں رہے گا. واللہ واسع فضلہ علیم بمن هو اہل له، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اپنے فضل کے اعتبار سے اور جاننے والا ہے اس کو جو اس کا اہل ہے. اللہ جاننے والا ہے اس کو کس کا اہل ہے؟ کس کا اہل ہے؟ بادشاہت کا اہل ہے. نہیں سمجھا؟ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، لما طلبوا منہ آیۃ علی ملک، اچھا انہوں نے بولے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کیا ہے، بول رہے ہیں نبی بول دینے کے بعد تو 100% یقین ہونا چاہیے. پھر بھی کیسی عجیب قوم تھی وہ، نبی بولنے کے بعد بولا ٹھیک ہے ان کی بادشاہت کی کوئی نشانی ہم کو بتائیے، ان کی بادشاہت کی کوئی نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھی مقرر فرمائی. کیا تھی وہ نشانی؟ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے جب انہوں نے طلب کیا اس کی ایک نشانی. اس کی ایک نشانی ان کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی، علی ملکی، ان کی بادشاہت پر. تو نبی نے یہ کہا، کیا کہا؟ ان آیت ملکی، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا. تابوت بولتے صندوق، تابوت کس بولتے ہیں؟ صندوق. ان کے پاس جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں کا احترام تھا بنی اسرائیل کے پاس، اور ہونا بھی چاہیے. احترام یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کو محفوظ رکھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو محفوظ رکھے ہوئے تھے. اسی طرح پر جو ہے بعض نبیوں کی جو ہے اس میں کچھ تصاویر وغیرہ بھی تھی. تصاویر تو مجسمے نہیں بلکہ جو ہے ایسی تصاویر جن کو ہاتھ سے انہوں نے شاید پینٹ کیا ہوا ہوگا، جو بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے رکھی ہوئی تھی وہ صندوق کے اندر. وہ صندوق کو برکتاً ہمیشہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے. اب ہمارا مہمان سوال کریں گا، اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کی تصویریں رکھنا چاہیے. اس زمانے میں تھی، اب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی کوئی تصویر نہیں ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم اطہر کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا تھا. اسی انداز میں انہوں نے اپنے طلباء کو بتایا، پھر ان کے طلباء نے بھی اسی انداز میں لوگوں کو بتایا. سمجھ گیا نا؟ کوئی تصویر موجود نہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد جو ہے کسی بھی طرح کی مجسمے کو تصویر کو جائز اس لیے نہیں رکھا کہ وہ شرک کا راستہ ہے. وہ ٹھیک ہے، بس یہ خلاصہ ہے. تو اس میں کیا تھا معلوم ہے کہ تمہارے پاس آئے گا تابوت، وہ صندوق جس میں نبیوں کی تصویریں ہیں. انزلہ اللہ تعالی علی آدم. اچھا وہ صندوق کون سا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا آدم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر
वस्तमर्रा इलैहिम, और वो संदूक उनके पास उन तक बरकरार रहा। किन तक? बनी इसराइल तक। कैसे बरकरार रहा? ऐसे बरकरार रहा कि हर नबी अपने बाद वालों को वो संदूक देते रहे देते रहे देते रहे, ये सिलसिला चलता रहा। अब ये अहादीस में साबित है या नहीं, इसकी तहकीक एक अलग चीज़, ठीक है। फ़ग़लबतहुमुल अमालक़ा, अमालक़ा नामी एक कौम, उन्होंने गलबा हासिल कर लिया उन पर, अलैहि, उस पर, वअख़ज़ूहु, और उसको ले लिया। अमालक़ा बल्कि एक कौम थी जो है बैतुल मुक़द्दस पर हमला करी थी और बनी इसराइलियों को वहाँ से उन्होंने निकाल बाहर किया था, बहुत उन पर जुल्म किया था। तो उन पर गलबा पा लिया अमालक़ा ने उस संदूक पर, वअख़ज़ूहु, और उसको ले लिया, और उसको ले लिया। अमालक़ा भी क्या करे? अमालक़ा क्या करे? वो संदूक को ले लिए, संदूक ले लेके चले गए। वकानु यस्तफ्तिहून बिही अला अदुव्विहिम, और वो लोग उससे फतह तलब करते थे अपने दुश्मन पर। उससे बनी इसराइली क्या करते थे? जब भी जो लड़ाई वगैरह होती थी तो अपने दुश्मन पर फतह तलब करने के लिए इसी संदूक का वास्ता देते थे और संदूक को सामने रखते थे, संदूक सामने रख के जंग शुरू। समझ में आ गया ना? ये उनका था। वयुक़द्दिमूनहु फ़िल क़िताल, और उसको आगे रखते थे, वही है, उसको आगे रखते थे क़िताल में। वयस्कुनूना इलैहि, और उससे सुकून हासिल करते थे। कमा क़ाल तआला, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। क्या कहा है आगे? फ़ीहि सकीनतुन, इसमें सकीना, इसमें यानी उस संदूक की वजह से उनको सुकून मिलता था। तुमानीनतुन लिक़ुलूबिकुम, उन तुम्हारे दिलों के लिए इत्मीनान था। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, और उसमें बकिया चीज़ें थी जिसको छोड़ा है मूसा और हारून की औलाद ने, आले मूसा और आले हारून ने। आले मूसा आले हारून मिलकर मूसा और हारून ही मुराद है। तरकाहु, जिसको छोड़ा था उन दोनों ने, वह हुआ नाला मूसा, और वह मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन थे और उनका आसा था, और हारून का इमामा था। व कफ़ीज़ुम मिनल मन्नि अल्लज़ी कान यंज़िलु अलैहिम, और उस मन की एक कफ़ीज़ थी। मन और सलवा जो उनके लिए उतरा था ना भाई, शहद और क्या, बटेर, बटेर तो नहीं वो शहद जैसी जो मीठी चीज़ थी, उसका एक मन था जो उन पर नाजिल हुआ था, बनी इसराइलियों पर, हलवा। व रुज़ादुल अलवाही, और तख्ती के कुछ टुकड़े। कौन सी तख्तियाँ? जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात की जो है तख्तियाँ अता फरमाई थी, वही तख्तियों के कुछ हिस्से भी, कुछ टुकड़े भी उसमें मौजूद थे, इस संदूक में। ताबूत, इसको ताबूत कहा गया है। तहमिलुहुल मलाइका, अच्छा वो संदूक तुम्हारे पास आएगा, वो संदूक तुम्हारे पास आएगा। कैसे आएगा? मलाइका ने उसको उठाया, मलाइका ने उसको उठाया। ये हाल है यातीकुम के फाइल का, यातीकुम ताबूत, कि वो ताबूत तुम्हारे पास आएगा, उसको मलाइका उठाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अमालक़ा जब लेके चले गए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि फरिश्तों को भेजकर वो संदूक जो है इनके पास भिजवाया। फरिश्ते लाकर इसमें उनके पास रख दिए, तो बनी इसराइल को यकीन होगा कि वाक़अतन तालूत जो हमारा बादशाह, तालूत हमारा बादशाह, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया ना भाई वो संदूक आएगा, तो जो है ये इसकी बादशाहत की निशानी, ये मतलब। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम अला मुल्की इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें निशानी है तुम्हारे लिए उसकी बादशाहत पर अगर तुम ईमान वाले हो। फ़हमलतहुल मलाइका बैन समाई वल अर्द, तो फरिश्ते उसको उठा कर लाए आसमान और ज़मीन के दरमियान। वहुम यंज़ुरून इलैहि, देख रहे थे वो लोग, संदूक ऊपर से आ रहा, संदूक ऊपर से आ रहा। कौन उठा के ला रहे हैं? फरिश्ते उठा के ला रहे, वो देख रहे थे। हत्ता वज़अतहु इंद तालूत, यहाँ तक कि उस संदूक को लाकर वो तालूत के पास रख दिया। फ़अक़र्रू बिमुल्की, तो उस वक्त उन्होंने बोले हाँ अब जो है तालूत बादशाह है, उसकी बादशाहत का इकरार कर लिए। समझना क्या? समझना जादू मेरे दीवाने मौजूदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने संदूक को उनके पास फरिश्तों के जरिए भिजवाया। बोलो नहीं मालूम, मैं तो नहीं था उस वक्त। फरिश्ते दिखे नहीं दिखे नहीं मालूम, इनका जहन वो काम करता ड्रामों का, कहानियों का, उधर सोच रहे हो ना कहानियों में ऐसे ही होता है बोल के। स्वास्थ्य होता सबक मेरा पता चलता। के पास रख दिया। फ़अक़र्रू बिमुल्किही व तसारऊ इला जिहाद, तो वो लोग उसकी बादशाहत पे इकरार किया और जिहाद के लिए आगे बढ़े, जिहाद के लिए आगे बढ़े। सुरात माने आगे बढ़े, तेज तेज आगे बढ़े। फ़ख्तारा मिन शुब्बानिहिम 70 अल्फन, तो उन्होंने क्या किया, उनके नौजवानों में 70,000 का इंतखाब किया। ये खास तौर पर जो है बनी इसराइलियों का जब भी जिक्र आता 70,000 जिक्र आता, वो लोगों को 70,000 की बहुत ज़्यादा अहमियत थी शायद, समझ में आ गया ना। तो 70,000 नौजवानों को उन्होंने मुंतखब किया, तब लाखों में थे बनी इसराइली, थे लाखों में, 70,000 को उन्होंने मुंतखब किया। फलम्मा फलसल,
جب جدا ہوئے یعنی نکلے طالوت لشکر کے ساتھ. کہاں سے نکلے؟ بیت المقدس. من بیت المقدس، مقدس اور مقدس دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. وکان حرا شدیدا، وہ سخت گرمی تھی. طلبوا منہ الماء، انہوں نے بولے پانی چاہیے. پانی کیا چاہیے؟ قال، تو انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا. بادشاہ کہے گا نا بھائی، کیونکہ لشکر لے کے وہ چل رہا ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا. مختبرکم بنہر، یعنی تم کو نہر کے ساتھ آزمائے گا تاکہ ظاہر ہو تم میں سے فرمانبردار اور نافرمان. یعنی ایک نہر آئے گی راستے میں، وہاں اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا. تم کو سخت پیاس ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم کو پانی نہیں پینا. یہ تھا حکم. سمجھ گئے؟ وہ بین الاردن والفلسطین، فلسطین بھی پڑھتے ہیں فلسطین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی صحیح ہے. فلسطین اور فلسطین. تو وہ جو ہے کہاں پہنچ گئے؟ وہ نہر پر. اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک نہر ہے، وہاں اللہ تم کو آزمائے گا. فمن شرب منہ، جو پی لے گا اس سے مطلب اس کے پانی سے، ہاں پانی سے، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہوگا، یعنی اس کو چلنے کی اجازت نہیں. اب مختلف لوگ مختلف وجوہات کرتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے گدلا تھا، وہ کھا پیے تھے جو ہے پیٹ کھل جاتا تھا، وہ فلاں تھا تنا تھا، لیکن پیاس کی شدت تو ہے، تھوڑا تھوڑا پی سکتے تھے، تھوڑا تھوڑا. فإنه منی، جو اس سے نہیں پیے گا. فمن شرب منہ، جو اس سے پیے گا اس کے پانی سے، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہوگا. اے من اتباعی، یعنی میرے متبعین میں سے نہیں ہوگا. ومن لم يطعمه، اور جو اس کو نہیں چکھے گا. طعام یطعمہ تو چکھنا، یذقہ جو اس کو نہیں چکھے گا. چکھنا مطلب پینا سمجھو. ہاں فإنه منی، تو وہ میرے ساتھ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ، مگر یہ کہ جو ایک چلو پی لے بس. کتنا پینا ہے؟ امتحان بڑا عجیب ہے. دیکھو اگر نہیں پیے تو تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑا پی کے چھوڑ دیے تو بہت تکلیف ہوتی ہے نہیں. تو جو بالکل نہیں پیے ٹھیک ہے، ارے وہ ایک چلو کیا پیتے نہیں پئیں گے، برداشت کر لیں گے، آگے بڑھے الگ تھی. لیکن جو بہت زیادہ شدت سے بے چین ہو رہے تھے ان کی کیا اجازت تھی؟ صرف ایک چلو پینا. غرفہ بولتے ہیں چلو، ایسا پانی جو لیتے ہیں نا اس کو غرفہ بولتے ہیں. اور فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ضم کے ساتھ بھی. غرفہ اور غرفہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اپنے ہاتھ سے، یہ ہاتھ جو ہے کیا ہے خاص طور پر تاکید کے لیے آیا ہے. ایک طرفہ بولتے ہی ہیں چلو سے پینا، لیکن پھر بھی کیا کہا گیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے. فاکتفا بہا، اسی پر اکتفا کرے. ولم یزد علیہا، اور اس پر زیادہ نہ کرے. فإنہ من، تو انہیں میرے ساتھ ہوگا. کون بولے یہ؟ کیا نام تھا؟ مارو لما فشربوا منه لما وافوه بکثرۃ، تو وہ کیا کرے؟ اس سے پی لیے جب وہ اس پر پہنچے. جب جو نہر پر پہنچے نا، مل گیا پانی، بول کے دھڑ شروع ہو گئے. پانی مل گیا بول کے خوب پینا چالو کر دیا. الا بکثرۃ، کثرت کے ساتھ. الا قلیلا منهم، مگر اس میں سے تھوڑے لوگ تھے، اس میں سے فاقتصروا علی الغرفہ، جنہوں نے ایک چلو پر ہی اکتفا کیا. نیک لوگ تو رہتے نا، وہ نیک لوگ کیا کرے معلوم ہے، منع بھی کرتے رہے دوسروں کو، لیکن خود تو صرف ایک چلو پی کے خاموش ہو گئے، برداشت کر لیے. رویہ، یہ اصل میں امتحان کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ وہاں تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے. کیا کے لیے جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی گردن کٹانا ہے وہاں، تو نفس کو مارنا پڑتا ہے. اگر یہاں پانی پینے سے اگر آپ کو جو ہے برداشت کی صلاحیت ہے تو جب آپ جا کے جنگ میں ٹھہر سکتے ہو. پانی کو برداشت نہیں کر سکے تو جنگ میں لڑتے ہوئے کیسا تم برداشت کر سکتے ہو؟ یہ تھا در حقیقت امتحان جو میری دماغ میں آ رہا. وہ پانی میں خرابی تھی اچھائی تھی وہ بات کی بات، بس یہاں پر امتحان کیا تھا جو اللہ نے امتحان فرمایا؟ یہ آزمائش تھی کہ آپ کو جنگ کے اندر برداشت کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 70,000 تھے نا بھائی، اس میں سے زیادہ تر لوگوں تو پی لیے، مگر ان میں سے تھوڑے جو ایک چلو پر اکتفا کیے. رویہ انہا کفتہم لشربہم ودوابہم، مروی ہے کہ وہ ان کو کافی ہو گیا ان کے پینے کی وجہ سے اور ان کے جانوروں کے لیے بھی. ان کے لیے ان کے جانوروں کے لیے ایک چلو کافی ہو گیا. وکانوا 310 اور وہ 310 سے کچھ زیادہ تھے. مفسرین کہتے ہیں 313 تھے. کتنے تھے؟ کون سی تعداد ہے؟ جلدی بولنا، ٹھہرو. 313 کی کون سی تعداد ہے؟ احتشام اصحاب بدرین کی تعداد تھی. بیوقوف بدرین کی جو تعداد تھی کتنی تھی؟ 313 کی. تو یہ 313 کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھا تھا، انتخاب کیا تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں تو 13 کا لفظ نہیں ہے، بضعۃ عشرہ. بضع کس کو بولتے ہیں؟ 3 سے لے کر 9 تک کو بولتے ہیں. 3 سے لے کر 9 تک کو بولتے ہیں. تو مفسر اندازہ لگاتے ہیں کہ غالباً یہ جو ہے 313 تھے، کیونکہ 300 تو اوپر آ گیا نا، اور بضعۃ عشرہ آیا ہے تو 10 سے کچھ زائد، ظاہر سی بات ہے 3. بضع کا کم سے کم کتنا ہے؟ 3 ہے.
تو 313 کی تعداد. ہاں اصحاب بدرین بھی اتری. سمجھ میں آ گیا. مطلب فلما جاوزوا، پھر جب وہ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے، ہوا وہ کون؟ طالوت. والذین آمنوا معه، اور طالوت کے ایمان لانے والے بھی آگے بڑھ گئے. هم الذین اقتصروا علی الغرفۃ، کون تھے وہ لوگ؟ وہی لوگ تھے جو ایک چلو پر اکتفا کیے. قالوا الذین شربوا، تو وہ لوگ کہے جنہوں نے شربوا، جنہوں نے پانی پی لیا تھا. تھوڑا آگے بڑھتے ہی پانی پینے والے تو ہمت پست ہو گئی ان لوگوں کی. پانی پینے سے کیا ہو گیا؟ ہمت پست ہو گئے. پانی پی لینے کے بعد، زیادہ پی لینے کے بعد تو چلنے کا نہیں ہے. تو وہیں سے جو ہے وہ لوگ بولیں گے ہم تو نہیں چل سکتے. تو وہ نبی جو تھے حضرت شموئیل اور ساتھ میں حضرت طالوت جو بادشاہ تھے، انہوں نے بول دیا کہ تمہارا تو چلنا ہے ہی نہیں، تمہارا تو ہے ہی نہیں. ایسا قالو، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پی لیا تھا. یہاں سے اس میں یہ نہیں لگانا کہ جو لوگ کم پانی پیے تھے اس میں سے بھی کچھ چھوٹ گئے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. آیات مبارکہ میں کیا ثابت ہو رہا؟ شریبو جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا یہ بات، پیا انہوں نے کہا کہ ہم کو طاقت نہیں، ہم کو طاقت نہیں. یہ مطلب ہے جو نہیں پیے وہ پورے جو ہے چلے آگے، یہ مطلب ہے. آیت میں دیکھیں تو کہیں یہ سمجھ میں آتا کہ جو ہے جو لوگ نئے تھوڑا پانی پیے یا زیادہ پانی پیے ان میں سے بھی جو ہے بعض لوگ اور نکل گئے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. بولنا چاہتے ہیں مفسر. سمجھ گئے نا؟ امتحان میں یہ ذرا سوال آتا کہ یہ جملہ کس کا ہے؟ ہمارے کو آج طاقت نہیں ہے، جو جملہ بولے نا وہ کس کا ہے؟ تو سو ذہن میں کیا رکھنا، ہم جو لوگ پانی زیادہ پی لیے ان لوگوں کا ہے یہ جملہ. انہوں نے کہا جنہوں نے پی لیا، لا طاقت لنا اليوم، ہم کو کوئی طاقت نہیں آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے، یعنی اس کے لڑنے سے. وجبنوا، اور وہ لوگ بھی جو ہے کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے. لم یجاوزوہ، اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. پورے چھوٹ گئے ہزاروں کی تعداد کے، بچے کتنے؟ 313. کوئی حد ہے؟ 1%. کتنا ہے؟ 1%. آدھا فیصد ہے. 70,000 تھے نا، آدھا فیصد ہے صرف. قال الذین یظنون، تو کہا ان لوگوں نے جو ظن کرتے تھے یعنی یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کب ملنے والے ہیں؟ بالبعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے ساتھ. وہم الذین جاوزوہ، اور وہ وہی لوگ تھے جو اس سے آگے بڑھ چکے، جو اس سے آگے بڑھ چکے. کس سے آگے؟ نہر سے آگے بڑھ چکے. تھوڑا سا پیلے کر. کم خبریت بمعنی کثیر، کم یہاں خبریہ ہے کثیر کے معنی میں، یعنی کتنی ہی جماعتیں. کیا بولیں گے ہم؟ بہت ساری جماعتیں بولے. ایسا کیا ہے؟ سوال کے معنی میں نہیں ہے بلکہ خبر کے معنی میں ہے. بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں. من فئۃ قلیلۃ، تھوڑی سی جماعت، تھوڑی سی جماعتیں بہت ساری ایسی ہوئی کہ غلبت فئۃ کثیرۃ، جو غالبہ پا چکی بڑی جماعتوں پر، زیادہ جماعتوں پر. یعنی کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا چکی ہیں. جنگ بدر میں جیسے اس سے پہلے کی مثال دے سکتے ہو. بات کی مثال کیسے دیں گے؟ میں اس سے پہلے کی مثال دیں گے نا وہ لوگ. اس سے پہلے کی مثال دیں گے نا وہ لوگ. ہاں بدر کا واقعہ تو بہت بات کا ہے نا، یہ تو تقریباً 3000 سال پہلے. اس سے بھی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. باذن اللہ یعنی بارادتہ. واللہ مع الصابرین بالنصر والعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مدد کے ذریعے اور اعانت کے ذریعے. ہو گیا. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ ظاہر ہو گئے جالوت اور اس کے لشکر کے. کیا مطلب؟ برزوا مانے ظاہر ہونا. ظہروا لقتالہم، ظاہر ہو گئے وہ ان کے قتال کے لیے. وتصافوا، اور صف انہوں نے باندھا. قالوا، اس وقت انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے. اسبغ، افریق کا مطلب کیا ہے؟ ڈال دے ہم پر. سب اسبغ نے ڈالنا، پانی وہ نیلے کو بولتے. ڈال دے ہم پر صبر. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. بتقویت قلوبنا علی الجہاد، جہاد پر ہمارے دلوں کو طاقتور دینے کے ذریعے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے. چنانچہ اللہ نے مدد فرمائی. فہزموہم، انہوں نے ان کو شکست دے دی. کنہوں نے کن کو شکست دے دی؟ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. کسروہم، اور ان کو انہوں نے توڑ دیا. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اس کے حکم سے؟ اللہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو بغیر لشکر بھیجائے کے بھی ان کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لشکر بھیجاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا فرماتا ہے. وقتل داود، اب یہ کہاں سے آ گئے اور داود نے قتل کیا. اب تک داود کا کوئی ذکر نہیں تھا. نبی کون تھے؟ شموئیل. بادشاہ کون تھے؟ طالوت. جس سے لڑنے واسطے گئے تھے وہ جالوت کا لشکر تھا. یہاں بیچ میں داود کا ذکر آ گیا ہے. تو داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور ان کے لشکر میں ایک فوجی کے طور پر تھے. وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طالوت، اور وہ طالوت کے لشکر میں. عسکر لشکر. قتل کیا انہوں نے جالوت کو. قتل کیا انہوں نے کس کو؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا.
وآتاہو اور اللہ نے ان کو دی، کس کو؟ داؤد کو، اللہ الملک بادشاہ بنی اسرائیل، کب؟ طالوت کے انتقال کے بعد، طالوت کے انتقال کے بعد فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، والحکمت اور حکمت بھی دی، حکمت سے مراد نبوت کہتے ہیں، حکمت سے مراد نبوت، کب ہوا یہ؟ بعد موت شمویل و طالوت، شمویل اور طالوت کی موت کے بعد، ادھر شمویل نبی کا انتقال ہو گیا، داؤد علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا، طالوت بادشاہ بھی انتقال ہو گیا تو داؤد کو بادشاہ بنایا گیا، تو اب داؤد کے بعد دو چیزیں جمع ہو گئی، کیا کیا؟ نبوت اور بادشاہ۔ مفسر کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بادشاہت الگ چلتی تھی اور نبوت الگ چلتی تھی، نبی کوئی تھا، بادشاہ کوئی رہتا تھا، اب یہاں داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِأَحَدٍ قَبْلَهُ اور ان سے پہلے نہیں جمع ہوئے تھی وہ دو چیزیں، ان سے پہلے وہ دو چیزیں جمع داؤد علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ قیامت تک کسی کے پاس اتنی بڑی بادشاہت نہیں آئی اور آتی بھی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کس پہ تھی بھائی؟ عوام پہ تھی، پرندوں پہ تھی، جنوں پہ تھی، سب پہ تھی نا، ہاں۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھلایا ان چیزوں میں سے جو وہ چاہتے تھے، جو وہ چاہتا تھا، کا صنعت الدروع، ابھی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ جو چاہا وہ سکھایا بھی ہو سکتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہا وہی سکھایا بولیں گے، جیسا کہ زروں کی صنعت، درع اردو میں اس کو زرع بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کیا ہے زرع؟ تلوار کی ڈھال سے بچنے کے لیے کبچ جو ہے سر پہ پہننے کا، اچھا زرع کبچ بولتے اس کو، جو بھی ہو، زرع جو ہے وہ کپڑے ہیں جو جنگی لباس کہلا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ سکھائے، اور منطق الطیر اور یعنی پرندوں کی بولی، داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی، سلیمان علیہ السلام کو تو اور زیادہ دی، داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی، سمجھتے تھے پرندے کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم جیسا بنا دیا تھا، بغیر گرم کر کے وہ آسانی سے موڑ لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوہا مڑتا کیا بغیر گرم کرے؟ نہیں مڑتا، اس کو تو بہت جلانا پڑتا ہے تب جا کے وہ مڑتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم بنا دیتا، خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، آگے دیکھیے یہاں تک تو واقعہ پورا ہو گیا، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا لوگوں کو ان کے بعض کو، یہ بدل بعض من الناس، یہ بعض جو ہے بدل ہے ناس کا، یعنی بعض لوگوں، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا، بدلے بعض بولتے ہیں اس کو، پہلے لوگوں کا ذکر آیا پھر اس کے بعد اس کے بعض کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں بدلے بعض، تو بدل بعض من الناس، یہ ناس کا بدلے بعض ہے، ببعض بعض کے ذریعے، یعنی ظالموں کو اچھے لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا، کیا ترجمہ کریں گے؟ لفسدت الارض، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پوری فاسد ہو جاتی، زمین پوری کیسے؟ بغلبۃ المشرکین وقتل المسلمین وتخریب المساجد، مشرکین کو غلبے کے ذریعے، مسلمانوں کے قتل کے ذریعے، اور مساجد کے ویران کرنے کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت اور مشرکین کے غلبے سے بچاؤ اور مساجد کی حفاظت کے لیے جہاد کو مقرر فرمایا ہے، اسی وجہ سے جہاد جب تک باقی رہے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا، مسجدیں محفوظ رہیں گی اور مشرکوں کا غلبہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، اور فضل کر کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فدفع بعضهم ببعض، تو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے دفاع کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو دفاع کر دیا، ڈھکال دیا ہے۔ تلک ہذہ الآیات، یہ تمام آیتیں اللہ کی آیتیں، یہ بولے تو یہ مبتدا ہے، یہ سب یعنی سب نشانیاں، یہ سب آیتیں احکامات اللہ کی نشانیاں ہیں، ہاں آیات اللہ خبر ہے، سمجھا؟ تلک مبتدا ہے، نہیں بیٹا تلک مبتدا ہے، صرف تلک مبتدا ہے، تلک جیسے میں اردو میں بولا آپ کو ھذا کتاب، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، تو اس وقت ھذا اس میں اشارہ کیا بن کیا ہے؟ مبتدا بن گیا ہے، وہی بولنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھا ابھی بھی؟ تلک یہ یعنی جو اب تک ذکر کی گئی ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو اب تک ذکر کی گئی آیات یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نقص علیکا ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ،
پورا واقعہ بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا ہے سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. سمجھ میں آ گیا تھا. یہاں انا تاکید اور لام تاکید استعمال ہوا ہے. کیوں؟ یہ عام طور پہ انا اور لام تاکید اس لیے استعمال ہوتا ہے سامنے والا جو بولتا ہے اس کی قول کو رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. التاکید انا وغیرہ ردًا لقول الکفار لو. تاکید انا اور اس کے علاوہ کے ذریعے کیا کیا علاوہ بولے تو لام تاکید بھی ہے. سمجھا انا اور لام تاکید کے ذریعے جو ہے تاکید آئی ہے وہ کفار کے قول کو رد کرنے کے لیے جو آپ سے کہا کرتے تھے لست مرسلا آپ رسول نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا آپ ضرور یقیناً رسول ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.